اور عمران خان موجود ہیں اس وقت اسلام آباد میں اور یونیورسٹی کے طلباء سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج آپ سے خاص بات کرنے آیا ہوں۔ دیکھیں اب آپ نے بڑے آرام سے میری بات سننی ہے۔ کیونکہ ایرڈ یونیورسٹی کبھی کبھی ایک قوم کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہر شہری کے اوپر اور خاص طور پہ اس قوم کی یوتھ، نوجوان، ان کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ وہ رائے حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں، ظلم کا مقابلہ کریں، نا انصافی کے سامنے سر جھکائے نا انصافی کا مقابلہ کریں۔ تو میں آپ سب کو آج جس تاریخ کے موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے، میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں پہلے شروع کرتا ہوں ایرسٹوٹل سے۔ ایرسٹوٹل دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفر تھا، گریک فلسفر، 2500 سال پہلے۔ اس نے 2500 سال پہلے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم ہو اور ناانصافی ہو تو اس کے سارے شہری اس ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوائے دو طبقوں کے، جو بزدل، جو ڈرتے ہیں، جو خوف زدہ ہیں، اور جو دوسرا طبقہ خود غرض ہے، جو صرف اپنا سوچتا ہے کہ اگر وہ کمفرٹیبل ہے، اگر اس کی فیکٹری چل رہی ہے، اس کی دکان چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، تو وہ بزدل اور خود غرض صرف وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ سارے اس قوم کے شہری ظالم کے سامنے سٹینڈ لیتے ہیں۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رائے حق پہ لگانے کی تبلیغ شروع کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ جہاد مسلمان پہ فرض ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ نا انصافی کے سامنے آواز بلند کرنا۔ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو، زبان سے بھی کر سکتے ہو۔ بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے جو ملک میں جہاد ہو رہی ہے وہ صرف دل میں ہو رہی ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے بیچارے کڑتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا، کہ بڑے بڑے ڈاکوں کو چھوڑا جا رہا ہے، صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں، کہ ایک ملک کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے آج ڈاکہ مارنا ہے تو چھوٹی چوری نہ کرو، بڑا ڈاکہ مارو۔ آج یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ میں جس کو 50 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے،
کیونکہ میں ان چوروں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. ہر روز میرے پہ نئی FIR کٹتی ہے. میں عدالتوں میں جاتا ہوں, ہر روز جاتا ہوں. ابھی اس فنکشن کے بعد پھر میں عدالت میں جاؤں گا اپنی ضمانت کروانے کے لیے. لیکن میرے پاکستان کے مستقبل کے نوجوان جنہوں نے اس ملک کو انشاءاللہ لیڈرشپ دینی ہے, میں آج آپ کو ایک میری یاد, میرے نوجوانوں سنو, ایک سب کے لیے آپ سب کے لیے ایک وہ آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے جس نے دنیا میں مختلف چیلنج لیے ہیں. کرکٹ سے شروع ہوا اور ہسپتال بنا کے اور پھر پالیٹکس میں مغربی کلچر بھی دیکھا ہے, اپنا بھی دیکھا ہے, ساری دنیا دیکھی ہے. تو میں آج آپ کو تجویز ایک سب سے پہلے یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ نے آپ کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے, اشرف المخلوقات, اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم انسان کے سامنے جھکو. اور جب شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں, میں کیوں اس کے سامنے جھکوں, تو اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے, کتنی پاور دی ہے. ہم سب نے اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی پرواز میں, سب سے بڑی رکاوٹ, ایک کیا رکاوٹ ہے؟ ایک سب سے بڑی رکاوٹ, اور وہ ہے خوف. یاد رکھیں کہ ایک بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا, وہ نواز شریف بن جاتا ہے. وہ جب مشکل آتی ہے دم دبا کے لندن بھاگ جاتا ہے. آج تک یہ آپ نے جو ابھی بات کی, کہ جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی ہے وہ ہے آزادی. کبھی آج تک غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوئی. غلام اچھے غلام رہتے ہیں, غلام جوتے پالش کرتے ہیں, لیڈر آزاد ہوتے ہیں. تو یہ سنیں ذرا, سب سے چیز خوف انسان کو زمین پہ رکھتا ہے. جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے, کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ ہم سب کو اللہ نے پر دیے. اور ایرٹ یونیورسٹی, آپ یہ میری بات آج یاد رکھنا کہ یہ اللہ نے کسی وجہ سے پاکستان بنایا تھا. اس کا ایک بڑا عظیم نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, اور میرا تیرا رشتہ کیا, محمد رسول اللہ. ہمارا رشتہ یہ
ہمارا رشتہ یہ تھا کہ بشاک ہماری کوئی پشتو بولے، کوئی سندھی بولے، کوئی سرائکی بولے، کوئی اردو بولے، کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے سب ہیں، اور ان کا راستہ وہ جو اقبال کہتا ہے شاہین، اقبال کا شاہین یعنی وہ زنجیریں توڑ کے اوپر پرواز کرتے ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کی زنجیریں توڑی تو تاریخ بتاتی ہے کہ چند سالوں کے اندر 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی، کیونکہ میرے نبی نے انسانوں کی زنجیریں توڑ دی۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جس میں صرف پتھروں کی مورتیاں نہیں، یہ جو بت، پیسے کا بت، خوف کا بت، لالچ کا بت، میں کا بت، جو نیشنل گرڈ اسٹیشن میں خرابی، کراچی سمیت ملک کے کئی علاقوں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، کی الیکٹرک کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر گئی۔ گلشن معمار، ایف بی ایریا، لیاقت آباد سائٹ، سپر ہائی وے، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن، گلشن، شاہ فیصل، ملیر میں بجلی غائب ہو گئی۔ اورنگی، بلدیہ، صدر، سائٹ انڈسٹریل ایریا سمیت متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے۔ صفورہ، چورنگی، اسکیم 33 اور اطراف کے علاقوں میں بھی بجلی بند ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی متاثر ہوا، ایئرپورٹ پر تمام ایریاز کو جنریٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ این ٹی ڈی سی ذرائع کا کہنا ہے ملک بھر میں 500 kV کا نظام بیٹھ گیا۔ خرابی کے باعث جنوبی پنجاب میں کئی پاور پلانٹس ٹرپ کر گئے۔ گڈو تھرمل پاور کے تمام یونٹ بھی ٹرپ کر گئے، جس سے بجلی کی پیداوار صفر ہو گئی۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کو گڈو تھرمل پاور ہاؤس سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق بریک ڈاؤن جنوبی ٹرانسمیشن سسٹم میں حادثاتی خرابی کے باعث ہوا، لیکن جلد از جلد بجلی کے نظام کو مکمل بحال کر لیا جائے گا۔ اور این ٹی ڈی سی کے 500 kV کی لائن میں فنی خرابی سے کراچی سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں بجلی کی فراہمی معطل، کے الیکٹرک کی بجلی کا نظام مکمل بیٹھ گیا۔ 63 گرڈ اسٹیشن بند ہونے سے شہر کے 90% علاقوں میں بجلی بند ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے انجم وہاب۔ اندرون ملک 500 kV کی لائن ٹرپ ہونے کی وجہ سے کراچی کا کے الیکٹرک کا پورا سسٹم بیٹھ گیا۔ کراچی کے تقریباً 75 کے قریب گرڈ اسٹیشن ہے، جس میں سے 63 اس وقت مکمل طور پر بند ہیں۔ تقریباً 15 سے 16 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک کے الیکٹرک اپنے سسٹم کو فعال نہیں کر سکی۔ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں اور کے الیکٹرک ابھی تک کراچی میں بجلی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ اندرون ملک جو صورتحال ہے، وزارت توانائی اور این ٹی ڈی سی ذرائع کا کہنا ہے کہ 500 kV کی لائن ٹرپ ہونے سے جنوبی پنجاب کا اور سندھ کے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہوئی ہے۔ ان کی ٹیمیں بھی بجلی بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ کے الیکٹرک نے سارا ملبہ این ٹی ڈی سی کے اوپر ڈال دیا ہے کہ این ٹی ڈی سی کی وجہ سے ان کے سسٹم میں خرابی آئی ہے، اور ابھی کراچی کا تقریباً 5 سے 10% حصہ ایسا کہا جا سکتا ہے جہاں بجلی موجود ہے، لیکن 90% حصوں میں اس وقت بجلی موجود نہیں ہے۔ جی سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاور کا سیف اللہ ابڑو کی زیر صدارت اجلاس، جنوبی علاقوں میں بجلی کہاں اور کیوں ٹرپ ہوئی، این ٹی ڈی سی حکام بتانے میں ناکام رہے۔ حکام نے کہا کہ این ٹی ڈی سی کی لائن ٹرپ کر گئی ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ بجلی کس علاقے میں ٹرپ ہوئی، کوئی خاص مقام تو ہوگا، جس پر این ٹی ڈی سی حکام بولے فیسکو کے 2 گرڈ اسٹیشن ٹرپ کر گئے ہیں۔ صبح پتہ چلا کہ بلیک آؤٹ ہوا ہے۔ 500 kV کی ترسیلی لائنوں میں خرابی پیدا ہوئی۔ ہیسکو، سیپکو اور کیسکو کو بجلی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں، ایسے ہی بات کر رہے ہیں۔ ملک میں ٹرانسمیشن لائنوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ سی ای او کے الیکٹرک نے قائمہ کمیٹی میں شریک نہ ہوئے، جس پر کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے کہا کہ یہ غنڈہ ہے، دادا گیر ہے یا کیا ہے کہ الیکٹرک کا وقت گزر گیا، بجلی خرید و فروخت کا معاہدہ نہیں ہو پایا۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث کراچی میں لوگوں کا جینا حرام ہے۔ صورتحال یہ ہے 2015 سے بجلی کی خرید و فروخت کا معاہدہ نہیں ہو رہا۔ آخر ایسا کون سا مافیا ہے کہ یہ معاہدہ نہیں کرنے دے رہا؟ پاور ڈویژن کے الیکٹرک کی کرپشن میں ملوث ہے۔ وفاقی وزیر توانائی کی اجلاس میں عدم شرکت پر بھی کمیٹی نے برہمی کا اظہار کیا۔
اور متنازع ٹویٹ پر گرفتار تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ سینئر سول جج شبیر بھٹی کی عدالت میں پیشی پر FIA سائبر کرائم سیل نے 7 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ اعظم خان سواتی کو رات 3 بجے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ صبح سینئر سول جج کے روبرو پیشی پر اعظم خان سواتی کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل پر رات گئے بدترین تشدد کیا گیا۔ عدالت نے پیمز اسپتال میں اعظم خان سواتی کا میڈیکل کرانے کا حکم دیتے ہوئے 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ ملزم اعظم سواتی کا ریمانڈ سے پہلے اور بعد میں میڈیکل کرانے کا حکم۔ عدالت نے تفتیش اور ریکوری کے بعد ملزم کو 15 اکتوبر تک دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ اعظم خان سواتی کی بیٹی فرحانہ سواتی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی آواز کو ان ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ اعظم سواتی نے غلط معلومات پھیلا کر ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ اعظم سواتی کے خلاف FIA سائبر کرائم ونگ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ 13 اکتوبر کی رات 1 بجے FIA ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمہ انسداد الیکٹرانک کرائم ایکٹ 216 کی دفعات کے علاوہ پیکا کی دفعات 20, 131, 500 اور 505 کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق اعظم سواتی نے بدنیتی پر مبنی اور غلط مقاصد کے لیے انتہائی تضحیک آمیز ٹویٹ کیا، ریاست پاکستان اداروں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ مقدمے میں اعظم سواتی کے متنازع ٹویٹ کا متن بھی شامل کیا گیا۔ مقدمے کے متن میں لکھا ہے، اعظم سواتی نے ملکی عدالتوں کو نشانہ بنایا۔ چیئرمین PTI عمران خان سیشن جج کامران بشارت کی عدالت میں پیش ہوئے۔ شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شاہ خالد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد کچہری پہنچ گئے ہیں۔ عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے اور بغاوت کے تحت مقدمات کے معاملے میں عمران خان سیشن جج کامران بشارت مفتی کی عدالت میں اس وقت موجود ہے، جبکہ عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر امان اور پروسیکیوٹر واجد منیر بھی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کی ضمانتی مچل کے جمع ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے وکلاء نے 50,000 روپے کے نقد مچل کے جو ہے یہ عدالت میں جمع کرائے ہیں اور کیس کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے۔ اب کیونکہ آج تک عمران خان عبوری ضمانت پر تھے تو آج وہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں اور اس وقت عدالتی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔